وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ زکات دے دیں گے، حج کریں گے، روزہ رکھ لیں گے تو یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت کا ایک محدود تصور ہے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ اللہ کے ہاں عبادت صرف اس کو نہیں کہتے۔ اللہ نے ہمیں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے، عبادت ہے هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من القول والفعل۔ یہ ایک جامع نام ہے ہر اس چیز کا جو اللہ کو راضی کر دے۔ اللہ کو راضی کرنے کا نام عبادت ہے۔ مسجد کے اندر ہم نے اللہ کے سامنے کیسے جھکنا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اس مال میں سے ہم نے کس صورت میں ہمارے لیے مال نکالنا فرض ہے، کتنا نصاب ہے، اس نصاب کو مال پہنچ جائے، سونے کا کتنا نصاب ہے، چاندی کا کتنا نصاب ہے، مال مویشی ہوں ان کا کتنا نصاب ہے، ہمارے پاس فصل ہے اس میں کتنا نصاب ہے، وہ فصل سبزیاں ہیں، پھل ہیں، وہ کس نصاب کو پہنچے تو پھر ہم پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر ہمیں خزانہ مل جائے تو خزانہ کی صورت میں ہم پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور پھر وہ جب نصاب کو پہنچ جائے تو اب زکوٰۃ دینی کتنی ہے، یہ بھی چیز عبادت ہے۔ اور روزہ رکھنا ہے یہ بھی عبادت ہے، حج کرنا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا ہم نے معاملہ کرنا ہے، لوگوں کے حقوق کا ہم نے دھیان کرنا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ہمسائے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، باس کے ساتھ ہم نے کس طرح پیش آنا ہے، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ ہم نے کس طرح پیش آنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں احکامات دیے ہیں۔ ان احکامات پر عمل کرنا یہ بھی اسی طرح عبادت ہے جس طرح مسجد کے اندر ہم اللہ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارا تعلیمی سسٹم کیا ہو ملک کا بارے میں ہمارے دین کے اندر احکامات موجود ہیں۔ اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کی شریعت میں کتاب و سنت میں موجود ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کتاب میں ہم نے ہر شے کا کافی و شافی بیان کر دیا ہے۔ ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو ہر مسئلے میں اللہ رب العالمین کی حکم کی پیروی کرنا یہ ہے عبادت۔ عبادت ہم نے کب کرنی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کے لیے مخصوص اوقات ہیں۔ ہم نے دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر ہم نے 5 دفعہ ہم نے عبادت کرنی ہے، ہم نے 5 مرتبہ 10-10 منٹ 15-15 منٹ عبادت کرنی ہے، ہم نے 24 گھنٹوں میں سے 4 گھنٹے عبادت کرنی ہے، باقی 20 گھنٹے جو ہیں وہ ہماری تفریح کے لیے ہیں، وہ ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہیں۔ نہیں، جب ہم اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، اللہ نے ہمیں ہر قسم کی نعمت دی ہے، ہم ہر وقت اللہ کے پابند ہیں۔ دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، سال کے 12 مہینے ہم ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کی عبادت کے پابند ہیں۔ وہ عبادت کا تصور جو ایک وسیع تصور ہے، میں وہ عبادت کا محدود تصور نہیں بیان کر رہا جو مسجد کے اندر ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہم 24 گھنٹے اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر ہماری طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالی۔ اللہ چاہتے تو اللہ ہم پر 24 گھنٹے عبادت کرنا، نماز پڑھنا، اگر اللہ چاہتے تو ہم پر اللہ فرض کر دیتے، ہم اس کے پابند ہوتے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے 24 گھنٹے ہمیں پابند نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تم پر دین میں کوئی حرج نہیں رکھا، کوئی تنگی نہیں رکھی، کوئی سختی نہیں رکھی۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتے۔
جہاں بھی کوئی مشکل آتی ہے وہاں دین کے اندر آسانی آ جاتی ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں، تم پہ سختی نہیں چاہتے. تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پورے دن کا، ہفتے کے 7 دنوں کا، سال کے 12 مہینوں کا، ایک ایک لمحے کا ہمارے لیے طریقہ کار طے کیا ہے. اگر ہم اس طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے حکم کے مطابق ایک ایک لمحہ، یہ ہم سے مطلوب ہے. ہم سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ ہم بس دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے 10-10 منٹ نکال لیں. نہیں، جس طرح نماز کا وقت ہو جائے ہم نماز کے پابند ہیں، کاروبار میں ہم کاروبار کے احکامات کے پابند ہیں. سوتے وقت ہم سونے کے بارے میں اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں. اللہ نے ہمارے لیے سونے کے لیے رات رکھی ہے. ہم اپنی مرضی سے نہیں سوتے، اللہ نے ہمارے لیے سونا بھی رکھا ہے، اللہ نے ہمارے لیے جاگنا بھی رکھا ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ پیٹ بھی لگایا ہے. جو ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے، مقصد ہمارا اللہ کو راضی کرنا ہے. لیکن ہم نے زندگی گزارنی ہے، زندہ رہنا ہے، جسم کو تقویت ملے گی، پانی پئیں گے، کھائیں پئیں گے تو زندہ رہیں گے، زندہ رہیں گے تو اللہ کی عبادت کر سکیں گے. تو کھانے پینے کے لیے اللہ کے احکامات ہیں. اللہ نے ہمیں کھانے کی اجازت دی تو ہم کھاتے ہیں. اللہ نہ دیتے، اللہ ہمارے اندر کھانے کی ضرورت ہی نہ رکھتے. تو کھانے کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے اللہ کے احکام کی پیروی کرنا یہ عبادت ہے. سوتے ہوئے سونے کے احکامات ہیں. سونے کے لیے پورا طریقہ کار ہے. سونا ہے تو اس کروٹ میں سونا ہے. خواب آ جائیں ڈراؤنے قسم کے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سوتے وقت کتنا ہم نے سونا ہے؟ پوری رات ہم نے سوتے ہوئے گزار دینی ہے کہ رات کا ایک حصہ ہم نے عبادت بھی کرنی ہے. ورتل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے چادر اوڑھنے والے، اے مزمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے. قم اللیل الا قلیلا، رات قیام کریں مگر تھوڑا حصہ سو بھی، آپ سوئیں بھی، قیام بھی کریں. نصفه او انقص منه قلیلا، آدھی رات قیام کریں، آدھی رات سوئیں. او انقص منه قلیلا، یا آدھی رات سے کم قیام کر لیں، تھوڑا سا کم کر لیں. او زد علیہ، آدھی رات سے بڑھا بھی لیں. آدھی رات قیام کریں، آدھی رات سو لیں، یا آدھی رات سے زیادہ قیام کر لیں، کم سو لیں، یا آدھی رات سے کم قیام کر لیں، زیادہ سو لیں. نیک لوگوں کی صفت بیان کی کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، نیک لوگ تو راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں. عباد الرحمن کی صفت بیان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. تو سونے کے بارے میں بھی احکامات ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے کے لیے اللہ کے پابند نہیں ہیں. 24 کے 24 گھنٹے اللہ کے احکامات کے پابند ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر. اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے مسلسل کام پہ نہیں لگا دیے. اللہ نے دین آسان دیا ہے، ہمیں فطری دین دیا ہے. ایسا فطرت بڑا دین ہے کہ ہم اس پر آسانی سے عمل پیرا ہو سکتے ہیں. لیکن اب سونا بھی ہے تو سونے کے احکامات، اس کے سنتیں ہیں، اس کے مطابق سونا ہے. جاگنے کی سنتیں ہیں، اس کے مطابق جاگنا ہے. کھانے کی سنتیں ہیں، اس کے مطابق کھانا ہے. ناشتہ، کھانا، رات کا کھانا. پینے کی سنتیں ہیں. کاروبار کا طریقہ کار ہے. تعلیمی سسٹم ہے. سیاست کا ایک پورا سسٹم ہے. بین الاقوامی تعلقات کا ایک پورا سسٹم ہے. نماز کے لیے مسجد میں جانے کا ایک سسٹم ہے. لوگوں کو اللہ ہمیں مال دے، اس مال میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہر چیز کے لیے طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کو اپنانا یہ عبادت ہے. ہم ہر لمحہ اللہ کے پابند ہیں. ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا مسجد میں ہم نے اللہ کے حکم کی پیروی کی ہے کہ نہیں کی، یہ بھی دیکھنا ہے گھر میں بیوی سے بات کرتے ہوئے اللہ کے حکم کی پابندی کی ہے کہ نہیں کی. ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے کہیں ہمسائے کو تنگ تو نہیں کیا، ہمسایہ کہیں بھوکا تو نہیں سو گیا.
کہیں ہمارا کولیگ جو ہے وہ ہم سے تنگ تو نہیں آ رہا. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ہر لمحہ ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں. جب انسان ہر لمحہ اللہ کے احکامات کا پابند ہے، اگر کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ دین آسان رکھا ہے، ہم ہر وقت کسی نہ کسی عبادت باقاعدہ اللہ نے کبھی تفریح بھی رکھی ہے، کبھی سکون بھی رکھا ہے، آرام بھی رکھا ہے اور دیگر چیزیں بھی رکھی ہیں. جب ہم ہر لمحہ اللہ کے احکامات کے پابند ہیں تو انسان کے اندر اللہ نے نسیان بھی رکھ دیا ہے. انسان کے اندر اللہ نے اکتاہٹ بھی رکھ دی ہے. انسان کا ایک مزاج ہے کہ انسان مسلسل ایک روٹین کے مطابق نہیں چلتا. کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ ایک سسٹم اس کے اندر فیڈ کر دے، اب روزانہ انسان اس سسٹم کے مطابق چلتا رہے. انسان سے کمی بیشی بھی ہو جاتی. کچھ لوگ تو ہیں جو مانتے ہی نہیں اس پورے سسٹم کو، کہتے ہیں ہم اللہ کے ان احکامات کے پابند ہی نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے ان احکامات کے پابند ہیں، لیکن ان سے بھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. انسان نسیان سے ہے، انسان بھول جاتا ہے. ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام بھی بھول گئے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے آدم علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا، وہ بھول گئے تھے. ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا تھا، بھول گئے تھے. جب ہمارے باپ بھول گئے ہم بھی بھول جاتے ہیں. انسان بھی بھول جاتا ہے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آدم علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، درخت کا پھل کھا لیا. جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، ہم بھی انہیں کی اولاد ہے، ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. ہم بھی ایک روٹین کے مطابق نہیں چلتے. فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. دن رات اللہ کی تسبیح میں رہتے ہیں، تھکتے بھی نہیں ہیں. انسان تھک جاتا ہے. انسان ایک روٹین کے مطابق انسان کو زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی، اللہ کو پتہ ہے انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو اللہ نے کیا کیا، اللہ نے کچھ ایسے اوقات رکھ دیے ہیں کہ جن اوقات میں اگر ایک انسان بھول جائے، روٹین سے ہٹ جائے، اس سے کمی کوتاہی ہونا شروع ہو جائے، نمازیں اس کی وقت پر نہ ہوں، سنتیں چھوٹنا شروع ہو جائیں، دیگر کوتاہیاں ہونا شروع ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین نے سال کے اندر ایسے موسم، ایسے وقت رکھے ہیں کہ ان وقتوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ایک خاص کرم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے ہمارے ساتھ شیطان لگایا ہے. شیطان اور اس کی ذریت ایک آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر شیطان اور اس کی ذریت کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو بڑے بڑے جو مردۃ الجن ہیں، جو بڑے بڑے سرکش شیطان ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے. اب وہ انسان کو بہکا نہیں سکتے. اب جو بڑے بڑے شیطان جو ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں، جو انسان کو ہر وقت بہکانے میں لگے رہتے ہیں، وسوسہ ڈالنے میں لگے رہتے ہیں. جب وہ قید ہو گئے، اگرچہ چھوٹے شیاطین ابھی بھی آزاد ہوتے ہیں، انسان کا نفس بھی ایک ایسی چیز ہے، انسان کا دل کرتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں اپنی من مانی کروں. پھر بھی کئی دفعہ رمضان کے اندر بھی ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے جو عام دنوں میں ہوتی ہے. عام دنوں میں تو ہمارا نفس بھی ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم عیش کریں، ہم پابندی سے نکلیں، اور پھر ساتھ شیاطین بھی لگے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی. لیکن رمضان المبارک کے اندر صورتحال چینج ہو جاتی ہے. بڑے بڑے شیطان قید ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے نیکی کرنا آسان کر دیتے ہیں. ہمارے لیے اب جو روٹین خراب ہو گئی ہے، یہ رمضان المبارک، یہ عشرہ ذی الحجہ، یہ محرم کا مہینہ، اور یہ جو اس قسم کے اللہ نے خاص افضل اوقات رکھے ہیں، افضل عشرے رکھے ہیں، تاک راتیں رکھی ہیں، افضل مہینے رکھے ہیں، افضل دن رکھے ہیں. یہ ان دنوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کمی کوتاہی کا شکار ہو گئے ہیں، تو ان دنوں کے اندر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا. تو ہم وہ جو روٹین سے ہٹ گئے ہیں، وہ روٹین ہم اپنی صحیح کر رہے ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سمجھا جیسے
کہ عبادت تو بس یہ رمضان میں کرنی ہے، عبادت تو اب عشرہ ذو الحجہ میں کرنی ہے، عاشورہ کو روزہ رکھ لینا ہے، اور ہم نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لینا ہے، مخصوص دن ہم نے بنا دیے، کچھ دن ایسے بنا لیے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، کچھ دن ہم نے اپنی طرف سے اضافہ بھی کر لیے، شب برات ہے اس رات عبادت کر لی جائے، شب معراج ہے اس رات عبادت کر لی جائے، اب باقی نہ راتوں کو جاگنے کی ضرورت ہے، نہ دیگر اگر کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک رات جاگ لیں گے، لیلۃ القدر منا لیں گے، شب برات منا لیں گے، تو بس پورے سال سے کافی ہو جائے گا۔ یہ افضل دنوں افضل راتوں کا یہ تصور ہرگز نہیں ہے دین کے اندر، کہ ہم چند دنوں کے لیے چند راتوں کے لیے ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، باقی ہم نے اللہ کی نافرمانی میں دن گزارنا ہے۔ نہیں، ہم جیسے میں نے ذکر کیا سال کے 12 مہینے، ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، لیکن انسان اکتا جاتا ہے۔ اس اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے آپ سمجھے ایک ٹریننگ پیریڈ یہ جو رمضان کی صورت میں آتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ اگر اللہ نہ رکھتے رمضان اور اس قسم کی چیزیں، ہم اسی غفلت کے اندر، اسی اکتاہٹ کے اندر شیطان کھلے پھر رہے ہوتے، ہمیں بہکا رہے ہوتے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایسے دن رکھے ہیں ٹریننگ کے۔ وہ ٹریننگ ہوتی ہے، اس ٹریننگ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ فوجیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے اور مختلف اداروں میں ٹریننگ ہوتی ہے، اس ٹریننگ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو 3 دن کی ٹریننگ ہے، وہ جو 10 دن کی ٹریننگ ہے، وہ جو مہینے کی ٹریننگ ہے، اس ٹریننگ میں بس دوڑیں لگانی ہے، اس ٹریننگ میں وقت کی پابندی کرنی ہے، اس ٹریننگ میں افسر کی بات ماننی ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا ٹریننگ کا۔ ٹریننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے ان مخصوص دنوں میں ٹریننگ کر کے دیگر جو باقی ایام ہیں ہم نے ان عادات کو جو ٹریننگ والے دنوں میں اپنائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح